ما في قلبي غير الله 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 لا إله إلا الله الله الله. ناظرین آداب، میں سیدہ صالحہ جبین سیاسی تقدیر کے یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آج کا میرا موضوع ہے تنقید اور اصلاح میں کیا فرق ہے۔ اللہ کے جو صحابی تھے، حضرت علی کا قول ہے کہ تنقید کرنا سب سے آسان کام ہے اور اصلاح کرنا سب سے مشکل کام، سب سے مشکل ترین کام۔ یعنی اگر ہم اپنی خود کی اصلاح کے لیے کوئی کام سننا چاہیں، کوئی دیکھنا چاہیں، کوئی عمل کرنا چاہیں اپنے اوپر، تو وہ ایک مشکل ترین ہمیں کام لگتا ہے۔ اور اگر ہمیں دوسروں پہ کوئی تنقید کرنی ہے، کسی پہ تبصرہ کرنا ہے، اپنی رائے دینی ہے کیونکہ وہ منفی ہوتی ہے، تو وہ ایک آسان ترین کام لگتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ذہن میں مایوسی ہو اور دل میں مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہوں تو انسان کا لہجہ تر سے تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کا یہ جو مایوسی اور ناکامیوں کا جو ذہن پہ اثر ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس سے ایک معاشرہ جو ہوتا ہے وہ ایک متاثر معاشرہ پروان چڑھتا ہے۔ جو معاشرے کی کمیاں ہوتی ہیں اور جو برائیاں ہوتی ہیں وہ اسی طرح کے گرد آلود ذہنوں سے متاثر ہو کے پروان چڑھتا ہے، اور اس معاشرے میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے جن کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے جن کا تعلق جڑا رہتا ہے، وہ اس معاشرے کی جو یہ گرد آلود ذہنیت ہے اور جو یہ منفی سوچ ہے، تنقیدی نظر و جائزہ ہے، اس سے ایک متاثر ہو کر ہم لوگ کے تعلقات پروان چڑھتے ہیں۔ تو جو یہ تنقیدی معاشرہ جو ہوتا ہے، اور اس میں جو انسان معاشرے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی اصلاح کرنے کے بجائے تنقیدی ذہن کو اپنا کے رکھتے ہیں وہ، اور اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ، جیسے کہ اس میں بڑے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، نوجوان نسلیں بھی ہوتی ہیں، اور معاشرے میں رہنے والے جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ باہر ہوتے ہیں، خواتین گھر کے اندر ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ منفی پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو منفی کردار میں جو جھلک آتی ہے منفی پہلو کی، تنقیدی پہلو کی، اور اس طرح کی تلخیوں کی، تو اس کردار کی جو جھلک ہوتی ہے اس کا کہیں نہ کہیں تاثر ہمارے رشتوں پہ پڑتا ہے، ہمارے تعلقات پہ پڑتا ہے، چاہے اس میں میاں بیوی کا تعلق ہو، ماں باپ سے تعلق ہو، بہن بھائیوں سے تعلق ہو۔ تو اس طرح کی جو سوچ ہوتی ہے، اس طرح کے سوچ کو لے کر آج کل یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ پروان چڑھ رہا ہے۔ میرا یہ کہنا ہے ناظرین جو بھی میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں، اپنی سوچ کو مثبت بنائیے، اپنے ذہن کو منفی کردار سے دور کریے، اپنی سوچوں کے دائرے کو تنقیدی کردار سے دور کریے، مثبت پہلو رکھیے، اور پہلے اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ذہن سے تنقیدی جائزہ اور تنقیدی نقطہ نظر ہماری طبیعت سے نکل جائے گا، کیونکہ اگر ہم یہ اپنے اوپر یہ ذہن میں رکھیں گے کہ ہمیں خود کی اصلاح کرنی ہے، اگر ہم اس پوزیشن میں ہیں، اس کنڈیشن میں ہیں کہ ہمیں اپنے اس عمل کو لے کر اپنی اصلاح کرنی ہے، تو ہمیں دوسروں کے عمل میں تنقیدی نقطہ نظر اور جائزہ رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اس میں کتنے لوگ اور کون لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور کیا یہ چیز صحیح ہے اور کیا غلط، کیا اصلاح کرنا خود کی صحیح ہے یا دوسروں پہ تنقید کرنا، یا معاشرے کے لوگوں پہ تنقید اور منفی سوچوں کے ساتھ ان کے تبصرے کرنا، یا تنقیدی جائزہ رکھنا، یا منفی سوچیں رکھنا، کسی کے اندر منفی سوچوں کو پہلو تلاش کرنا، یا یہ چیز صحیح ہے۔ ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو لوگوں کو میرا یہ موضوع پسند آئے گا، اور اسی طرح اگر میرے موضوع کو اگر پسند کیا جائے گا تو آپ لوگ بھی اپنے ذہنوں کو ایک مثبت ذہن بنائیں، اور تنقیدی پہلو سے خود کو بچا کے رکھیں، اپنے اہل و عیال کو بچا کے رکھیں، اپنے بچوں کو ایک تنقیدی ذہن کا شکار نہ ہونے دیں، اپنے بچوں کو ایک مثبت سوچ دیں، اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں کہ ان کا ذہن تنقیدی اور تبصرے کرنے کے قابل پروان نہ چڑھے۔ امید کرتی ہوں میرا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ یوٹیوب چینل کے سیاسی تقدیر کے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں سیدہ صالحہ جبین سیاسی تقدیر کے یوٹیوب چینل سے آپ سے الوداع کہتی ہوں۔ مع السلامہ۔ ما في قلبي غير الله 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 لا إله إلا الله
اللہ اللہ